بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم الحرام آج ہماری ابتدائی نشست ہے، نشریات امام علی مقام کے نام سے منسوب شان حسین۔ انشاءاللہ ہم آج کل اور پرسوں تینوں روز ہم نے یہاں زحمت دینی ہے۔ ہمارے شان رمضان کا مستقل مسلسل حصہ ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور ارادہ یہ کہ انشاءاللہ ہم آج کل اور پرسوں کسی ایک شہدائے کربلا میں سے کسی ایک شہید کی شہادت کی داستان جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب سے سنیں گے، بالکل اسی انداز سے جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں، شان رمضان میں آپ کو مختلف حوالوں سے مختلف داستان عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان 3 ایام میں یہ ارادہ ہے۔ آج 8 محرم الحرام میں عام طور پر ظاہر شہادت تو ساری ہی، روز شہادت تو روز عاشورہ ہے کہ جب سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن بر صغیر میں، پاک و ہند میں 8 محرم الحرام کا دن زیادہ منسوب ہے، زیادہ مخصوص ہے سقائے سکینہ سے، قمر بنی ہاشم سے، بنی ہاشم کا چاند سقائے سکینہ، جناب سکینہ کو جو پانی پلانا جن کی بڑی خواہش تھی، بڑی چاہ تھی، اور وفا کا استعارہ تو حضرت عباس علمدار۔ اور آج بھی کربلا معلیٰ جائیے یا دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ آج بھی اگر آپ مناظر دیکھیے تو ایک عجیب منظر ہے کہ یہ جو ایک محبت تھی امام علی مقام کی اور حضرت عباس علمدار کی، اس کی ایک عملی صورت آج 21ویں صدی اس تاریخ میں بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے، کہ جہاں پر ایک طرف شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے، اور سامنے شہید کربلا امام علی مقام امام حسین کا روضہ مبارک ہے، اور یہ دونوں روضے بالکل آپ نے سامنے، اور پھر جو بیچ کا جو جگہ ہے وہ بین الحرمین کہلاتی ہے، کہ جہاں بیٹھ کر جو زائرین ہوتے ہیں وہ کبھی یہاں دیکھتے ہیں تو روضہ حضرت عباس کا نظارہ کرتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو روضہ امام علی مقام کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک عملی تصویر ہے امام حسین اور حضرت عباس کی جو محبت ہے۔ تو آج ہم حضرت عباس علمدار سے کی شہادت سے متعلق سنیں گے انشاءاللہ، ان کی شہادت کی داستان قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب سے۔ لیکن ابتداً اس سے پہلے کہ ہمیں شہادت کی داستان سنیں، آپ سے خود مرتبہ حضرت عباس علمدار سے متعلق بتائیے کہ بڑا ایک عجیب مجھے معاملہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کے جب فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی مصائب کا رنگ نمایاں جاتا ہے، اتنی ایک عجیب، اور ان کے جلال کے بارے میں، اور وہ میں نے سنا کہ پڑھا کہ اس شان کا جہاں میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، جاؤ حشم جاؤ جلال۔ اور ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دے۔ آپ پہلے حضرت عباس کے مقام کے حوالے سے فرمائے گا، پھر ہم شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک سادہ سی تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو جو مولا علی علیہ السلام کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو ان کی قربت ہے، وہ قربت ہے مولا عباس علیہ السلام کی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، اس لیے کہ غزوات میں بھی حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام علمدار ہوتے تھے، اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام علمدار ہوئے، خیبر میں علم ان کو دیا گیا تھا، تو وہ جو علمداری کی وراثت ہے وہ پہنچی ان کے فرزند ابوالفضل عباس علیہ السلام تک۔ اور جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس طریقے سے امام حسین کا جو دروازہ ہے نا وہ ابوالفضل عباس علیہ السلام، باب حسین۔ یعنی اگر آپ ابجد جو علم العاداد ہیں مختلف حروف کے، اس تناسب سے بھی دیکھیں تو باب حسین کا جو ابجد ہے اور عباس کے نام کا ابجد ہے وہ برابر 133، بالکل برابر ہے۔ باب حسین بے الف بے، تو با کے 2 الف کا 1 با کے 2 یہ 5 ہو گئے۔ حسین میں ہا سین یا نون، تو ہا کے 8، سین کے 60، یا کے 10، نون کے 50، یہ مل کے 128 ہوتے ہیں۔ باب کے 5، 128 اور 5 133۔ اور عباس کا جو ابجد ہے اس کے بھی اگر آپ ابجد نکالیں تو وہ بعینہ ہی 133 بنتے ہیں۔ تو
امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور میں. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی, میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. تو یہ مولا عباس علیہ السلام کی خاص جلالت, خاص شان و شوکت ہے. حتیٰ عراقیوں میں منسوب ہے کہ وہ جب جاتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام پر اور وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور کسی بھی مصلحت کی وجہ سے وہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ آتے ہیں پھر ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہاں اور کہتے ہیں کہ آپ علمدار حسین اور باب حسین ہیں, تو آپ حضور کے نواسے کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں ہمارا وسیلہ بن جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے. تو جہاں وہ سقائے حرم ہیں, ساقی عطاشہ کربلا ہیں, کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے, جہاں جیسے آپ نے کہا وفا کا استعارہ اس لیے کہ جو پانی تک پہنچ کر 3 دن کی پیاس کے بعد بھی پانی نہ پیے, اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے فذکر عطش الحسین, یہ مقتل کا جملہ ہے کہ جب وہ پہنچے تھے پانی تک تو پانی انہوں نے اپنے دست مبارک میں لیا تھا اس بات کو بتلانے کے لیے بظاہر, تاکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ محفوظ ہو جائے کہ کسی جلدی میں نہیں تھے کہ وہ مشک بھر کے فوراً جا رہے تھے اور پانی پینے کا کوئی موقع نہیں تھا. نہیں, میرے ہاتھوں میں پانی ہے, چاہتے تو پی سکتے تھے, لیکن فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس کو یاد کیا اور پھر فرات پہ انہوں نے پانی دے مارا اور پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا ہوا. تو 3 دن کی پیاس کے بعد بھی جو نہر سے پیاسا پلٹے اسے عباس کہتے ہیں. بیبیوں کا دیکھیں, آپ جا کر دیکھیے کسی بھی آج کی کسی مومنہ سے کوئی بات کیجئے تو اگر اس کے گھر میں کوئی مشکل پریشانی ہے وہ کہتی ہے کہ میں غازی عباس علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں دعا کروں گی. تو جو ہماری آپ کی بہنوں کا آسرا ہو تو وہ حسین کی بہنوں کے لیے کتنا بڑا آسرا ہوگا, وہ حسین کی بیٹی کے لیے کتنا بڑا آسرا ہوگا. اور اب اچھا, میں چونکہ میں بھی ایک چچا ہوں, چاچا میں نے اب میں وہ محبت میں محسوس کرتا ہوں کہ جو انسان کو اپنے بھائی کے بیٹی سے ہوتی ہے, اور ایک انسان کو بڑی عجیب خوشی سی ملتی ہے اگر آپ اس کی کوئی خواہش پوری کر دیں. تو میں سوچتا ہوں کہ جناب سکینہ نے اور حضرت عباس کو اتنی محبت ان سے, اور پانی مانگا حضرت عباس سے, تو وہ آپ بتائیے گا وہ شہادت کا. اور اس میں یہ کیفیت بھی ہے کہ جب وہ حکم خدا سے امر ربی یہ تھا کہ اس وقت پانی نہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی جو پیاس ہے وہ پوری 3 دن تک مکمل رہے, تو اس کے بعد ان کی یہ کیفیت کہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہ میرا لاشا آپ خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شہید کا جو اب شبیہ تابوت بناتے ہیں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے, تو اس واقعے سے تو امام حسین علیہ السلام کا شبیہ تابوت ہے, حضرت علی اکبر علیہ السلام کا شبیہ تابوت ہے, ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے, عباس کا تابوت نہیں اٹھتا, کیونکہ عباس کا لاشا نہیں اٹھا تھا نا, وہ لاشا وہیں فرات پہ رہ گیا, عباس کا علم اٹھتا ہے. لیکن 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیام میں نہیں آ سکے, ورنہ تو امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے آئے, حضرت قاسم کے پامال لاشے کو لے آئے. 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو نہیں آ سکے خیام میں. ایک عباس کا لاشا تھا کہ وصیت فرما دی کہ مولا میرا لاشا یہیں رہنے دیجیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ پانی مانگا تھا اور اب فرات پر ہاتھ کٹ چکے ہیں. تو ایک لاشا عباس کا نہیں آیا, ایک لاشا امام حسین علیہ السلام کا نہیں آیا خیام میں, اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا, سب تو کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا, تو کون لاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا لاشا خیام میں. تو امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر تو ان کی بہنیں خود گئی تھیں, وہ لاشا تو آیا ہی نہیں, بیٹی خود گئی تھی, لاشا تو آیا ہی نہیں. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام جب ایک عرب شاعر نے شعر لکھا تھا, یوم ابوالفضل استجار بہ الہدیٰ, عاشور کا دن وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھے. تو اس نے یہ شعر لکھا, تو شعر لکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ عباس بہت بڑا مقام ہے ان کا, لیکن امام حسین علیہ السلام کی کہیں احانت نہ ہو جائے اس شعر سے, وہ تو امام وقت تھے. اس نے شعر پڑھنا چھوڑ دیا یہ. تو اس نے خواب میں خود امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور امام نے یہ فرمایا کہ اے ذاکر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے. تو اس نے کہا مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ کی اس میں توہین محسوس نہ ہو. تو امام نے کہا نہیں, تو نے ٹھیک لکھا تھا کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. یعنی یہ جملہ خود امام حسین علیہ السلام کا بتلا رہا ہے کہ جب عباس کی شہادت ہوئی تو فرمایا الان ان کا سارا ظاہری, کہ کمر ٹوٹ گئی عباس. وَشَمُّتَ بِعَدُوِّ, اور دشمن تانے دے رہے ہیں. یہ مقتل کا جملہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا. یعنی جب عباس علیہ السلام شہید ہو گئے نا, تو دشمن وہاں سے سامنے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں حسین کہاں گیا وہ عباس جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا. تو دشمن تانے دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو عباس علیہ السلام کی شہادت پر. اتنا بڑا سہارا تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام امام حسین
کے لیے. اور خود مولا عباس کی ماں ام البنین جو 4 بیٹوں کی ماں ہیں, جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں, حضرت عباس کے 3 اور بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, تو 4 بیٹے جس ماں نے قربان کیے ہیں, تو وہ مدینہ میں ہی تھیں جب کربلا کا واقعہ ہوا, تو وہ مدینہ ہی میں تھیں. تو جب یہ قافلہ واپس پلٹا نا, تو وہ بیٹا تو مارا گیا کربلا میں, تو وہ بظاہر قبر پہ نہیں آ سکتی تھیں, تو وہ جنت البقیع میں جاتی تھیں, آج بھی جو قبرستان ہے, تو وہاں انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں. اچھا. اور اس کے بعد کہتی تھیں کہ عباس, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے بازو قلم ہوئے تھے, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے سر پر گرز مارا گیا. وہ اشعار پڑھتی تھیں. تو عباس یقین نہیں آتا کہ اتنے شجاع تھے تم, تو کون ایسا ہو سکتا ہے جو تمہارے قریب آتا اور تمہارے سر پہ گرز مارتا اور تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن ہاں بعض جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے, تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو کون مارتا سکینہ کو تماچے, کون چادر زینب کو چھین سکتا تھا. اس لیے جب مولا عباس علیہ السلام پہنچے ہیں, فرات سے انہوں نے پانی لیا اور پیاسے ہی واپس پلٹے, تو جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر, گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر. تو بایاں بازو قلم ہوا, دایاں بازو قلم ہوا, اور انہوں نے مشق کو اپنے سینے سے سنبھال لیا. اور تیر کل مطر کا لفظ ہے, بارش کی طرح برس رہے تھے فضل عباس علیہ السلام. تو ایک تیر جو ہے وہ ان کی آنکھ میں پیوست ہوا. اللہ اکبر. اب آنکھ میں اگر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ, اس ذرے کو صاف کرتے ہیں. تو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور آنکھوں میں تیر ہوں, تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور اپنے زانوؤں کے ذریعے سے اس تیر کو آنکھ سے نکالنا چاہا. اس وقت سر پہ گرز لگا ان کا, اور وہ زمین کربلا پہ تشریف لائے. کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے با دیدہ تر, یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے, آپ کی پوتی کا سقہ ہوں مدد لازم ہے. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی, مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. اور اس وقت وہ کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر آئے. یہ ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک مداح تھے جو حضرت عباس علیہ السلام کے مسائل اکثر پڑھا کرتے تھے, ان کے بھی خواب میں آ کر ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے مصائب پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا, لیکن جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے اور میں منہ کے بل زمین پر آیا. یہ سب سے بڑے مصائب تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اخی ادرک اخاک, اے آقا اور مولا حسین آپ میری مدد کو آئیے گا, آخری سلام قبول فرمائیے گا. اور امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو اس وقت ان کا ایک مکالمہ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا اپنے بھائی سے, جن کو وہ آقا اور مولا کہتے تھے, کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا سب سے پہلے جب میری آنکھیں کھلی تھیں. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا دنیا سے جاؤں, لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے, تو اگر زحمت نہ ہو تو آپ اس خون کو صاف کر دیجیے گا. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں آپ کو بظاہر سادہ مل جاتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو آپ بین السطور سمجھتے ہیں. تو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ زحمت نہ دیتا آپ کو. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حسین آئے ہوں اور عباس احترام میں کھڑے نہ ہو سکے ہوں, تو یہ خود ان کے لیے ایک بہت سخت کیفیت تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا اور انہوں نے امام حسین کو دیکھا, آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا, اور بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق ان کا لاشا وہیں چھوڑ دیا. اسی لیے 2 الگ الگ روضے ہیں, ایک فرات کے قریب ہے, ایک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روضہ, چونکہ وہ یہ سبب ہے روزوں کا, یہ سبب ہے کہ چونکہ جناب علی اکبر کا مرقد تو وہیں ہے, امام حسین کا سارے شہیدوں کا ایک ساتھ ہے سوائے ابوالفضل عباس, اس لیے کہ ان کا لاشا وہیں فرات پر ہی پڑا رہا تھا, اس وجہ سے روزہ الگ ہے, مطابق ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. اب امام حسین علیہ السلام جب واپس پلٹے تو علم لے کر وہ آ رہے تھے, لاشا لے کے نہیں آ رہے, لاشا لے کے تو نہیں آ رہے تھے, علم لے کر آ رہے تھے. تو جو جا چکے ہیں کربلا وہ جانتے ہیں کہ جو خیمہ گاہ ہے جہاں پر بچے تھے وہ کچھ دور ہے فرات سے, جہاں مولا عباس علیہ السلام کا لاشا تھا, اور اس وقت حرم ہے اور خیمہ گاہ کافی فاصلہ ہے اس میں. تو اگر بچے وہاں پر جمع ہوں اور دور سے دیکھ رہے ہوں تو انہیں بظاہر یہ نظر نہیں آئے گا کون آ رہا ہے, لیکن علم نظر آ رہا ہے, پرچم نظر آ رہا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے کہ اب علم آ رہا ہے,
اور آپس میں مکالمہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے علی اصغر کو پانی پلانا، اس لیے کہ وہ 6 ماہ کے تھے، سب سے زیادہ پیاسے تھے. یعنی بچے سمجھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، یعنی پانی لے کر آ رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا. اس وقت مقتل میں ایک بات تحریر ہے کہ کوئی بچہ سوچ نہیں سکتا تھا اور دل میں جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ پوچھے کہ چچا کہاں ہیں، کیا مار دیے گئے ہیں، کیا فرات پر لڑ رہے ہیں، کیا وہ پانی لے کر آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام عباس کے خیمے پر پہنچے. اب سب ایک دوسرے سے تک رہے تھے کہ ہوا کیا، بالآخر کہاں ہے عباس. تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کے ستون کا جو خیمے کا ستون تھا نا، اس کو گرا دیا اور وہ جو خیمہ تھا وہ نیچے گر گیا. اور امام وسلم کو لے کے وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا بچوں، اب یہ خیمے والا نہیں بچا. تو اس وقت بی بی زینب نے جو حضرت عباس کی خواہر ہیں ساری بیویوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بیویوں اب چادر چھننے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ ان بازوؤں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی، چادر بھی چھینی جائے گی. تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو کون اس کی چادر چھینے گا. یعنی بے شہادت کی خبر نہیں ہے، اب سب کی آس ٹوٹتی چلی گئی. اب بیبیوں نے کہا کہ اب چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا. اور اس وقت بی بی سکینہ نے فرمایا کہ کوزہ توڑ دیا، انہوں نے پھینک دیا. فرمایا کہ بابا بس اب پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لیں. اس لیے بعض تعبیرات اس طرح کی ہیں کہ جب راہ کوفہ اور شام میں جب بی بی سکینہ کو کوئی بھی شقی تماچا مار دیتا تھا تو وہ جتنا امام حسین کو پکارتی تھی اس سے زیادہ شاید اپنے چچا ابوالفضل عباس کو پکارتی تھیں. اس لیے کہ ان کے دل میں بہرحال یہ خیال تھا کہ چچا میری پیاس بجھانے کے لیے گئے تھے نا تو واپس نہیں آئے. اور بیبیاں بھی جو ساری تھی، آپ نے جو چچا اور بھتیجی کی نسبت کی بات کی تھی ابتدا میں، بیبیاں بھی جب شام گئیں اور شام میں قید رہیں زندان میں اور واپس پلٹیں چہلوں میں امام حسین پر کربلا، تو ہر بیوی تو واپس آئی لیکن سکینہ تو نہیں آئی واپس. سکینہ تو زندان شامی میں مر گئی تھی. تو یہ چچا اور عباس فرات پر گئے واپس نہیں آئے، سکینہ شام میں گئیں واپس نہیں آئی. تو یہ چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے. یعنی قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. آیا مقتل سے علم خوں میں بھرا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. بہت نوازش، بہت شکریہ. آج 8 محرم الحرام، ہمیں نے کہا کہ عموماً برصغیر پاک و ہند میں حضرت عباس سے منسوب ہے شہادت کا روز، تو ظاہر 10 محرم الحرام ہے. نشریات ہماری جاری ہے، انشاءاللہ کل اسی طرز کی نشست میں حاضر ہوں گے. اور کل 9 محرم الحرام، تو یعنی شب عاشور اور اس سے ملحقہ واقعات، وہ داستان انشاءاللہ سنیں گے کل اسی سیگمنٹ میں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.